محترمہ بانو قدسیہ کی مشہور زمانہ راجہ گت سے ایک اقتباس۔ سب سے پہلے مجھے سیمی کے اظہار اشتہا نے متاثر کیا۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی تھی یا کھانا چاہتی تھی۔ ہر عہد میں، ہر معاشرے میں مختلف عمر کی عورتیں اپنی اشتہا کی نمائش کرتی رہتی ہیں۔ جس عہد میں پردہ، عصمت، حیا پر زور دیا جاتا ہے، اس عہد میں عورت کی بھوک در پردہ ہو جاتی ہے۔ وہ نہ صرف عام محفلوں میں چڑی چوگا کھانے لگتی ہے، بلکہ اشتہا کے اظہار سے بھی انہیں نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک بھوک سے ہمیشہ دوسری بھوک کا سراغ چلتا ہے۔ پچھلی صدی میں بھوک کی نمائش جنسی آمادگی کے مترادف تھی۔ میلے ٹھیلوں پر یاروں سے لڈو جلیبیاں لے کر کھانے والی بنتوں مردوں میں تو مقبول تھی، لیکن اپنے ہم جنسوں میں بڑی بدنام تھی، اور سسرال جا کر بسنا اس کے لیے مشکل تھا۔ لیکن اس دور کی ماڈرن لڑکی نے کھانے کے آداب ہوٹلوں سے سیکھے ہیں، ڈائننگ ٹیبل کی میز سے اخذ کیے ہیں، ہوائی جہازوں کے سفر میں جہاں اپنے اپنے ٹرے لگے لگائے آتے ہیں، جہاں آپ کے ٹرے میں دوسرے کی شراکت ممکن نہیں، ان ہوٹلوں، ہوائی سفروں نے لڑکیوں کا نہ صرف چمچ کانٹا علیحدہ کر دیا ہے، بلکہ ان کی بھوک کو فردن فردن بڑی اہمیت دے دی ہے۔ اب بیف برگر چبانے والی، دوہرے سٹرا سے کوک پینے والی، زبان کے چٹخارے سے کون چاٹنے والی لڑکی ندیدی نہیں، دلاویز ہے۔ اتنے سارے ٹیلی ویژن کے اشتہاروں میں ماڈلز کو چائے پیتے، چوئنگم چباتے، بسکٹ کھاتے دیکھنے کے بعد کھاتی پیتی لڑکی مرد کا آئیڈیل بن گئی۔ ویسے بھی مرد کا عورت کی بھوک سے ڈھکا چھپا لیکن بڑا پرانا رشتہ ہے۔ جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے، پھر وہ اس کی جذباتی بھوک مٹانے کے لیے اس کا سہارا بنتا ہے۔ ذہنی خلا جو بھوک ہی کی شکل ہے، ختم کرنے کو اس سے باتیں کرتا ہے، اس کی جذباتی بھوک کے لیے تفریح کا سامان مہیا کرتا ہے۔ جسمانی بھوک بچوں کا باعث بنتی ہے، اور پھر یہی چھوٹی چھوٹی اشتہائیں ختم کرنے میں اس کی زندگی صرف ہو جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں بھی شوہر اپنی ماؤں سے چھپ کر اپنی نوبیاہتاؤں کی ذہنی، جذباتی، جسمانی بھوک کو مٹانے اوپر والی منزل میں جاتے تو ان کے ہاتھ میں قلاقند کے دونے اور مولسری کے ہار ہوتے۔ آج بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو کوک پلانے، کون کھلانے اور بیف برگر اڑانے کے لیے کسی ریسٹورانٹ میں لے جانا پڑتا ہے۔ کھانے والی کبھی بل ادا نہیں کرتی، بلکہ کھلانے والا اسے اپنی نیک نصیبی سمجھتا ہے۔